بہت سارے لوگ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور وہ اپنے اس خمار کے نتیجے میں بڑی بڑی چھوڑ رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی بونگیاں مار رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو شاید وہ بڑا فلسفی سمجھتے ہیں، بڑا کوئی علم کا سمندر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور پھر بڑا وفادار صحابہ سمجھتے ہیں، عاشق رسول سمجھتے ہیں، غلام اہل بیت سمجھتے ہیں۔ اور اگر ان کا مبلغ علم دیکھا جائے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں، فیس بک پہ بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں اور جو ان کے منہ میں آتی ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، بولتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب دلیل کا میدان آتا ہے، جب تحقیق کا میدان آتا ہے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں اور دنیا اب دیکھ رہی ہے ان کا تماشا سوشل میڈیا پر۔ ان کے مبلغ علم میں سے میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، ان کا عشق رسول بھی واضح ہو جائے گا، ان کی وفاداری صحابہ کرام بھی واضح ہو جائے گی، ان کا غلامی اہل بیت کا جو ایک کھوکھلا سا نعرہ ہے اور دعویٰ ہے وہ بھی نظر آ جائے گا۔ ایک شخص ہے جس نے سیدۃ النساء العالمین، سیدہ طاہرہ طیبہ فاضلہ عابدہ متقیہ فقیہہ سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص نے صریح گستاخی کی اور 1500 سالہ تاریخ کے اندر ایسے الفاظ سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کے متعلق کسی نے نہیں بولے، اور خصوصاً اہل سنت کا مدار اور مزاج اور منہج دیکھا جائے تو اس میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے ایسے الفاظ کہنے کی، مگر اس بندے نے وہ اسٹیج رسول پر بیٹھ کے ببانگ دول سیدۃ النساء العالمین کی گستاخی کی اور آپ کی طرف خطا کی نسبت کی اور وقوع خطا کا معاذ اللہ آپ پر الزام لگایا باغ فدق کے مسئلہ میں، جو کہ کسی نے اس طرح کی اہل سنت کے اندر ہرزہ سرائی اور جرت اور جسارت نہیں کی کسی نے بھی۔ اور اس شخص نے بھی یہ جرت کر کے پھر معاذ اللہ سیدہ النساء العالمین کی گستاخی کرنے کے بعد یہ سارا گستاخی کا ملبہ اس نے حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر تھونپ دیا، الیاذ باللہ۔ تو اس شخص کی گستاخی کو دیکھا جائے، اور پھر یہ جو جن لوگوں کی میں بات کر رہا تھا یہ سارے اسی ٹولے کے ماننے والے ہیں، سارے اسے فرقہ خطائیہ کے پروردہ ہیں اور اسی فرقہ خطائیہ کے حامل ہیں، اسی کے چاہنے والے ہیں، اسی کے سپورٹر ہیں، اسی کے ترجمان ہیں، اسی کے کارکنان ہیں اور نمائندے ہیں۔ اس گستاخی کو اور صریح گستاخی کو وہ ہضم کر گئے، کھا گئے، پی گئے، اور اس گستاخی کو کہنے لگے کہ یہ ہم نے جو الفاظ کہے ہیں اس سے ہماری مراد خطا اتحادی کی تھی معاذ اللہ، جو کہ سیدت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ نے کبھی زندگی میں اتحاد کیا ہی نہیں ہے۔ تو وہ انہوں نے پہلی زندگی میں پہلی مرتبہ اتحاد کیا اور اسی میں بھی وہ خطا کھا گئی معاذ اللہ۔ تو یہ ان کا مبلغ علم ہے۔ اور دوسری طرف یعنی اس حد تک پاک باز خاتون کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شہزادی کی طرف اتنی جسارت اور خطا کی نسبت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف حضرت سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کی طرف جو حقائق ہیں اہل سنت والجماعت کے اندر، جو کتابوں میں موجود ہیں، جو حقائق ہیں، اگر کوئی شخص ان حقائق کو واضح کرے اور لوگوں کا عقیدہ بچانے کی کوشش کرے اور لوگوں کو صحیح مدار پر، مزاج پر،
مسلک اہل سنت کے صحیح منہج پر لانا چاہے اور ان کا حقائق کو بیان کرنا چاہے اور کوئی گستاخی کا لفظ ساتھ نہ بولے، ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر بول رہا ہو، تو یہ پھر بھی ان حقائق کو بیان کرنے کی پاداش میں یہ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ امیر معاویہ ہے، گستاخ صحابہ ہے، یعنی سارے صحابہ کا اسے گستاخ بنا دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا عشق رسول ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو حقائق اہل سنت کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، تاریخ کی کتابیں ہوں یا حدیث کی کتابیں ہوں، ان میں موجود ہیں حقائق، ان کو کوئی بندہ بیان کرے تو یہ گستاخ صحابہ بیان کر دیتے ہیں اسے، اور دوسری طرف صریح گستاخی کرنے والے، اور وہ بھی پنجتن پاک کے ایک نفوس قدسیہ میں سے حضرت طیبہ طاہرہ زاہدہ متقیہ فقیہہ شہزادی کونین شہزادی تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی طرف کرے تو اس کو کوئی گستاخی اور کوئی گستاخ نہیں ٹھہراتے، اور اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو تحفظ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو معاذ اللہ امام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسا مسلک اہل سنت ہے، یہ کیسی مسلک اہل سنت کی خدمت ہے یا ترویج اور اشاعت ہے، ہمیں یہ سمجھایا جائے۔ تو یہ کیسا ان کے پاس علم ہے، ایک طرف حقائق بیان کرنے میں بندہ گستاخ ہو جائے اور گستاخ صحابہ ہو جائے، اور دوسری طرف صریح گستاخی کرنے کی پاداش میں بندہ صحیح گستاخی کرے اور بندہ گستاخ ٹھہرے نہ، اس کو امام ٹھہرا دیا جائے۔ ہمیں بتایا جائے یہ کون سی اہل سنت ہے، ہمیں بتایا جائے یہ کون سا مسلک ہے، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا عشق رسول ہے، یہ کون سی غلامی اہل بیت ہے، اور یہ کون سی وفاداری صحابہ کرام ہے۔ ہمیں سمجھایا جائے، ہمیں بتایا جائے۔ ہم علینا الا البلاغ۔